تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک 6 آیتیں ہیں. آیت نمبر 19. Do you consider the providing of drinking water to the pilgrims and the maintenance of Al-Masjid Al-Haram as equal to the worth of those who believe in Allah and the last day and strive hard and fight in the cause of Allah? They are not equal before Allah. تو کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، اس کو اللہ پہ ایمان لانا اور آخری دن کے اوپر ایمان رکھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کو برابر سمجھتے ہو؟ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے کو تم برابر سمجھتے ہو ان چیزوں سے؟ یہ اللہ کی نظر میں بالکل بھی برابر نہیں. And Allah guides not those people who are the wrongdoers. اور اللہ ایسے ظالمین لوگ جو ہیں ان کی ہدایت نہیں کرتا. آیت نمبر 20. Those who believed and emigrated and strove hard and fought in Allah's cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful. وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے لیے ہجرت کیے، پھر اللہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنے مال سے اپنی جان سے انہوں نے مطلب اپنی مال اور جان دونوں کا استعمال کیا اللہ کی راہ میں، ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، اعظم، ایک دم اعظم، یعنی بہت ہی یعنی ایک دم عظیم ہے یعنی اللہ کی نظر میں. اور یہ ہے وہ لوگ جو فائزون ہیں یعنی کہ کامیاب. آیت نمبر 21. Their Lord gives them glad tidings of mercy from Him. ان کا رب ان کو اپنے پاس سے جو رحمت ہے اس کی خوشخبری دے رہا ہے. And He is being pleased with them. اور یہ کہ وہ ان سے راضی ہے. And of gardens یعنی paradise جنت for them wherein are everlasting delights. اور اس جنت کی بشارت دے رہا اللہ کی جس میں ہمیشگی والی مطلب لذتیں خوشیاں ہیں. آیت نمبر 22. They will dwell therein forever. Verily with Allah is a great reward. وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اور اللہ کے پاس ہے جو سب سے بڑا اجر. آیت نمبر 23. O you who believe, take not as supporters your fathers and your brothers if they prefer disbelief to believe. اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ولی، اپنے پشپنا مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، پریفر کر رہے ہیں. And whoever of you befriends them, then he is one of the wrongdoers. تو جس نے بھی ان کو اپنا ولی دوست بنایا تو بس وہی ہے جو ظالمین میں سے ہیں. آیت نمبر 24. سے کہو ان سے if your fathers, your sons, your brothers, your spouses, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight are dearer to you than Allah and His Messenger, and striving hard and fighting in His cause, then wait until Allah brings about His decision, یعنی کہ torment. کہو ان سے کہ تمہارے باپوں، تمہارے بیٹوں، تمہارے بھائیوں، تمہارے یعنی کہ مطلب ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ، اور تمہارے عزیز اقربا رشتہ دار، اور تمہاری دولت جو تم نے کمائی ہے، جمع کی ہے، مطلب حاصل کی ہے، اور وہ تمہارا کاروبار جس کا تمہیں خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں مندہ نہ پڑ جائے، اور پھر وہ تمہاری رہائش، رہنے کی جگہیں جس کو تم نے بہت ہی مطلب پین لے کے بنایا ہے، جس میں رہنے میں تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتی ہے، اور وہ تمہیں زیادہ یہ سب کچھ عزیز ہے اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے، تو پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لے آئے، یعنی کہ مطلب عذاب.
And Allah guides not the people who are rebellious. اور اللہ ایسے rebellious لوگ جو ہوتے ہیں باغی ان کی ہدایت نہیں کرتا. Providing pilgrims with water and maintaining the sacred masjid are not equal to faith and jihad. حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا ایمان اور جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. Do you consider the providing of drinking water to the pilgrims and the maintenance of al-Masjid al-Haram as equal to the worth of those who believe in Allah and the last day and strive hard and fight in the cause of Allah? اللہ کا سوال ہے، پوچھ رہا ہے اللہ کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا یہ برابر ہے اس کے کہ جو ایمان لائے اللہ پہ، آخری دن پہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے برابر ہو گیا یہ. In his tafsir, Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma explained this ayah. کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اس آیت کو بیان کیا. The idolater said, مشرکین جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے maintaining al-Masjid al-Haram یعنی کہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا and providing water اور پانی for pilgrims are better than embracing the faith and performing jihad. یعنی ان لوگ مشرکین لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم ایمان یعنی کہ مطلب قبول کریں اور ہم اللہ کی راہ یعنی مطلب جہاد کریں. They used to boast اور وہ اپنی بڑائی مار رہے تھے and show off among the people یعنی وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کا نمائش بھی کر رہے تھے، دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. Because they claimed they were the people and maintainers of al-Masjid al-Haram. وہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ مطلب شو بازی کر رہے تھے کہ دیکھو ہم ہیں جو مسجد حرام کے متولی دیکھ بھال کرنے والے. اللہ مینشن دیئر ایروگنس اینڈ ریجیکشن آف دا فیتھ. اللہ نے ان کا گھمنڈ غرور اور جو انہوں نے ایمان کی نفی کی کہ ایمان کو نہیں ماننا، یہ اللہ نے اس کا ذکر کیا یہاں saying to the people of al-Haram who were idolaters یعنی کہ جو مسجد حرام کے یعنی جو حرم شریف ہے اس کے جو لوگ ہیں یعنی وہ مشرکین ہیں. اور پھر ہے سورہ نمبر 23 سورہ المومنون آیت نمبر 66-67. قد كانت آیتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستقبرین بہ سمرا تہجرون. Indeed my ayat used to be recited to you. یقیناً میری آیتیں تم پہ تلاوت کی جاتی تھی. اللہ کہتا ہے but you used to turn back on your heels denying them. لیکن تم تو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کے چلے جاتے تھے، انکار کرتے تھے. and refusing to listen to them with hatred. اور تم نفرت کرتے تھے کہ تم انکار کرتے تھے کہ تم کو سننا نہیں ہے. in pride talking evil about it یعنی it یعنی کیا ہے؟ دا قرآن. by night اور اپنے گھمنڈ اور غرور کے اندر قرآن کے بارے میں بہت ہی بری باتیں تم کر رہے تھے راتوں میں. جیسے راتوں میں انسان بیٹھتے ہیں گھیرا جما کے تو پھر بیٹھ کے ایسی سب بکواسیں کر رہے ہوتے نا. They used to boast about being those who maintained the sacred sanctuary. اور وہ اپنی بڑائی مار رہے تھے کہ یہ ان میں سے ہم لوگ جو یعنی یہ پوری اتنا حرم شریف کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. بے ہی سمیرن یعنی کہ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ بائی نائٹ اور رات کے وقت بیٹھ کے ایول ٹاک کر رہے تھے. They used to talk about this by night while shunning the Quran and the Prophet. رات کو بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو چھوڑ دو. Allah declared that faith and jihad with the Prophet are better than the idolaters maintaining al-Masjid al-Haram and providing water for pilgrims. تو اللہ نے اعلان یہ چیز کیا قرآن میں کہ ایمان اور جہاد
اور وہ جو مطلب جو رسول اللہ کے ساتھ مل کے جو جہاد کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ مشرکین لوگ جو المسجد حرام کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو اس سے. دیز ایکشنز یعنی یہ ان کے جو اعمال ہیں مینٹیننگ اینڈ سرونگ اللہ's ہاؤس, اللہ کے گھر کو لوگ مطلب وہاں خدمت کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں اس کو, ول ناٹ بینیفٹ دیم ود اللہ بیکاز دے ایسوسیٹ ادرز ود ہم. تو اللہ کے سامنے جب یہ ہوئیں گے پیش, اس وقت ان کو یہ تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو جمع تو کیا, ساتھ میں ملایا تو صحیح نا, شرک کیا نا, دوسروں کو شریک کرنا بندگی میں. اللہ the exalted said, اللہ نے کہا لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, they are not equal before Allah. یہ سب کچھ برابر نہیں اللہ کی نظر میں. and Allah guides not those people who are the wrongdoers, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. those who claimed they are the maintainers of the house, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہیں اللہ کے گھر کے مینٹینرز, یعنی ہم اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں. اللہ ڈسکرائب them with injustice, اللہ نے ان کو جب بیان کیا تو ان کے لیے مطلب کہ یہ انجسٹس یعنی کہ مطلب ہے کہ یعنی اس میں کوئی عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے. آن اکاؤنٹ آف دیئر شرک, کیونکہ تم شرک ایک طرف کر رہے ہو اور ایک طرف اللہ کے گھر کی دیکھ بھال. اینڈ thus they are maintaining the masjid will not avail them, اسی لیے جب وہ مسجد کی جو دیکھ بھال کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, this ayah was revealed about Al-Abbas bin Abdul Muttalib, یعنی حضور کے چچا. تو یہ آیت جو ہے وہ حضور کے چچا کے تعلق سے آئی ہے. For when he was captured in the battle of Badr, کہ جب ان کو مطلب قیدی مطلب ان کو قیدی بنایا گیا تھا جنگ بدر میں حضرت عباس کو, تو he said, if you rushed before us to embrace Islam, یعنی تم ہم سے پہلے اگر مطلب دوڑے ہو کہ بھئی اسلام کو قبول کرنے میں, پرفارم ہجران جہاد, اور تم ہجرت بھی کرے, تم نے جہاد بھی کیا. وی ور مینٹیننگ المسجد الحرام, ہم تو مسجد حرام کو مینٹین کر رہے تھے نا بھائی, پرووائڈنگ واٹر فار دا پیلگرمز, اور ہم تو حاجیوں کو پانی بھی پلا رہے تھے. اینڈ سیٹنگ دا انڈیٹڈ فری, اور جو بھی قرض دار ہے ان کو بھی ہم آزاد کرتے تھے. اللہ دا ایگزالٹڈ اینڈ ایور ہائی سیڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا, جعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو اللہ نے یہ آیت تب نازل ہوئی کہ ڈو یو کنسیڈر دا پرووائڈنگ آف ڈرنکنگ واٹر ٹو دا pilgrims and the maintenance of al-Masjid al-Haram as equal to the worth of those who believe in Allah and the last day and strive hard and fight in the cause of Allah. کہ تم کیا سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا, یہ برابر ہے بالکل اللہ کے اوپر ایمان لانا اور آخری دن پہ ایمان اور جہاد اور اللہ کی راہ میں جنگ, یہ سب برابر ہو گیا. They are not equal before Allah, اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے. And Allah guides not those people who are the wrongdoers, اور جو لوگ بھی ظالمین لوگ ہیں گنہگار, ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اللہ says, یہ گنہگار ہے جو شرک کی بات آ رہی ہے. اللہ says all these actions were performed while committing shirk, یعنی تم یہ تمام چیزیں کر رہے تھے اور ساتھ میں شرک بھی تو کر رہے تھے نا. And I do not accept the good deeds that are performed while in a state of shirk, اور میں ایسے عمل نیک اعمال جو ہوتے ہیں اچھے اعمال, میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا جب اس کو تم کرتے ہو کہ تم حالت شرک میں ہو. یعنی شرک بھی کرو ایک طرف اور ایک طرف تم نے بہت اچھے اعمال بھی کیے, تو ایسے اعمال کو اللہ پاک رد کر دیتا ہے. الدہق بن مزاحم said, Muslims came to Al-Abbas radiallahu anhu and his friends who were captured during the battle of Badr, یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ حضرت عباس کے پاس آئے اور ان کے دوستوں کے پاس جب وہ جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے. and admonished them, اور ان کو نصیحت کی for their shirk, ان کے شرک کے لیے ان کو نصیحت کی. Al-Abbas said, by Allah, اللہ کی قسم, we used to maintain al-Masjid al-Haram, ہم تو مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے تھے. Release the indebted, اور ہم تجھ قرض داروں کو بھی آزاد کرتے تھے. Serve the house of
اور کور اٹ اور مینٹین اٹ. ہم کعبہ کو بھی کور کرتے تھے اور گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے اللہ کے. اینڈ پرووائڈ واٹر فار پلگرمس, اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. اللہ ریویلڈ دس ورس. اجعلتم سقایۃ الحاج, یہی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی, یہ اس کو اللہ نے پھر نازل کیا کہ ڈو یو کنسیڈر دا پرووائڈنگ آف ڈرنکنگ واٹر ٹو دا پلگرمس, اور وہی پوری اینڈ تک کہ پانی پلانا حاجی کا جو ہے اور وہ مسجد کا دیکھنا. تو یہی ہے کیا جس کو تم اب سمجھ رہے ہو کہ مطلب بہت نیکی کے اعمال ہے. دیر از اے حدیث فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ دا تفسیر آف دس آیا دیٹ وی شوڈ مینشن. اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. عبد الرزاق ریکارڈڈ دیٹ النعمان بن بشیر سیڈ کہ انہوں کا ایک شخص آیا, a man said, I do not care if I do not perform an action after embracing Islam other than providing drinking water for pilgrims who visit the Kaaba at Makkah. تو ایک بندہ تھا, ایک شخص جو ہے, اس نے کہا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میں مطلب کوئی اور کام نہیں کروں مطلب مگر صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں جو کعبہ شریف اور مکہ کو وزٹ کرنے آتے ہیں. دوسرا شخص جو تھا اس نے کہا, another man said, I do not care if I do not perform an action after embracing Islam other than maintaining al-Masjid al-Haram. اس نے کہا میں تو اسلام قبول کرنے کے بعد مطلب کوئی اور چیز کرنے کی پرواہ نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کروں. تیسرا جو شخص تھا اس نے کہا, a third man said, jihad in the cause of Allah is more righteous than what you have said. تو اس نے کہا کہ جہاد جو ہے اللہ کی راہ میں وہ زیادہ بڑا نیکی کا اعمال ہے جو تم نے کہا اس سے. حضرت عمر جو ہے انہوں نے ان لوگ کو نصیحت کی ہے. عمر admonished them, do not raise your voices next to the member of the messenger of Allah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آ کے اپنی آوازیں بلند مت کرو. And as it was a Friday, کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا, he said, تو حضرت عمر نے کہا, but after we pray the Friday prayer, we will go to the Prophet and ask him. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم پہلے جمعہ کی نماز ادا کر لیں, اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پتہ پوچھتے ہیں, مطلب اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. This verse was revealed. تو پھر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی کہ کیا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام, یعنی کہ تم پانی پلانا جو حاجیوں کا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال, اس سے پھر پوری کی پوری جو آیت ہے وہ until لا یستوون عند اللہ, اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے. یہ پوری آیت جو ہے وہ یہاں پر مطلب بتائی گئی کہ یہ نازل ہوئی. Then Allah said, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Those who believed and emigrated and strove hard and fought in Allah's cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful. جنہوں نے ایمان لایا, ہجرت کی, جہاد کیا, اللہ کی راہ میں جنگ کی اپنے مالوں سے جانوں سے, ان کا درجہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہت بڑا عظیم ہے اور یہ ہے کامیاب لوگ. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. Their Lord gives them glad tidings of mercy from him. اللہ ان کا رب ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اس کے پاس سے ان کے لیے رحمت, and his being pleased with them, اور یہ کہ وہ ان سے راضی ہوا, and of gardens paradise for them wherein everlasting delights, اور ان جنتوں کے باغات کے بارے میں جس کے اندر ہمیشہ ہمیش کی وعدے لذتیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. They will dwell therein forever. Verily with Allah is a great reward. وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش, اور اللہ کے پاس ہے جو عظیم یعنی بہت بڑا جو اجر ہے. The prohibition of taking the idolaters as supporters even with relatives, یعنی منع کیا گیا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں, مشرکین لوگ, ان کی مدد بھی مطلب ان کے ساتھ مطلب تم کوئی مطلب دوستیاں اور یہ سب مت کرو, خواہ وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. O you who believe, take not as supporters your fathers and your brothers, if they prefer disbelief to belief. کیا ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے ولی مت بناؤ، اپنے سپورٹر مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پہ بہت پسند کرتے ہیں. And whoever of you befriends them, تو جس نے بھی ان کو اپنا دوست بنایا, then he is one of the wrongdoers. تو وہ ظالمین میں سے ہے. اللہ کمانڈ شننگ دا ڈسبلیورس، اللہ حکم کر رہا ہے کہ جو بھی کفر پہ ہے، خواہ تمہارے رشتے دار کوئی بھی ہو، ان سب کو چھوڑ دو. ایون اف دے آر ونس پیرنٹس اور چلڈرن، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہو، چاہے وہ تمہاری اولادیں ہو. یعنی ماں باپ اور اولاد، یہ دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا ان کو بھی چھوڑ دو. اینڈ پروہیبٹس ٹیکنگ دیم ایز سپورٹرز، اور اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے کبھی بھی ان کو اپنا دوست مددگار مت بناؤ. اف دے چوز ڈسبلیف انسٹیڈ آف فیتھ، کیونکہ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر. اللہ وارنز، اور یہ ہے سورہ نمبر 58، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. You will not find any people who believe in Allah and the last day making friendship with those who oppose Allah and His messenger. تم کبھی نہیں دیکھو گے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بھی مطلب مخالفت کر رہے ہیں ان کو اپنا دوست بنائے. ایون دو they were their fathers or their sons or their brothers or their kindred people، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، بیٹے ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، اور ان کے دوسرے عزیز اقربا. For such he has written predetermined fate in their hearts. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر، یعنی یہ لوگ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے پہلے ہی ایمان لکھ دیا ہے. and strengthen them with روح، اور ان کو قوت پہنچائی ہے روح سے. روح یعنی پروف، ثبوت، اور لائٹ یعنی نور، اور ٹرو گائیڈنس یعنی کہ بالکل صحیح ہدایت. اس سے اللہ نے ان لوگوں کو قوت پہنچائی ہے فرام ہمسیلف، اپنے پاس سے. And he will admit them to gardens, paradise under which rivers flow. اور وہ ان کو داخل کرے گا اللہ ان باغات میں جنت کے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. اور اس کے پھر آگے ہے کہ الحفیظ البیہقی recorded that Abdullah bin Shazab said, the father of Abu Ubaidah bin al-Jarrah was repeatedly praising the idols to his son on the day of Badr. یعنی جنگ بدر کا جو دن تھا، بدر والا دن، تو یہ جو ہے ابو عبیدہ بن جرہ ان کے جو والد یعنی تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے بار بار بتوں کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے. اینڈ ابو عبیدہ kept avoiding him، تو ابو عبیدہ جو تھے انہوں نے بار بار اس چیز کو وہ اوائڈ کر رہے تھے. When al-Jarrah persisted, his son Abu Ubaidah headed towards him and killed him. تو جب وہ بہت زیادہ مطلب شرک، وہ جو بتوں کی بہت تعریفیں کرنا کرتے رہے، تو یہ جو ابو عبیدہ ہے تو بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے جا کے ان کو سیدھا ان کو قتل کر دیے اپنے باپ کو. اللہ ریویلڈ دس آیا ان ہز کیس، اور ان کے تعلق سے اللہ نے یہ آیت نازل کی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، اس کا ایک حصہ ہے یہ کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. You will not find any people who believe in Allah and the last day making friendship with those who oppose Allah and His messenger. تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخری دن پر، کہ وہ ایسے لوگوں کو دوست بنائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے. Allah commanded His messenger to warn those who prefer their family. اللہ نے حکم کیا اپنے مطلب رسول کو کہ ان کو خبردار کرو، وارن کرو ان کو کہ جو اپنی فیملی کو، ریلیٹیوز کو، ٹرائب کو پریفر کرے اللہ پر
اور اللہ کے مطلب رسول پہ اور جہاد پر، کہ ان کو یعنی وارن کرو، کہ وارن دوز ہو پریفر دیئر فیملی ریلیٹیوز اور ٹرائب ٹو اللہ ہز میسنجر اینڈ جہاد ان ہز کاز، کہ ان کو جاؤ خبردار کرو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها. Say if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, amassed and collected. یعنی کہ کہو ان سے جا کے تمہارے باپوں، تمہارے بیٹوں، تمہارے بھائیوں، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولتیں جو تم نے جمع کر کے رکھی ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْهَا. The commerce in which you fear a decline، یعنی تمہاری ایسی مطلب کاروبار جس کے اندر تمہیں خوف ہے کہ کہیں مطلب کہیں نیچے نہ جائے، یعنی کہ اس میں گھاٹا نہ ہو. اینڈ دا ڈویلنگس ان وچ یو ڈیلائٹ، اور وہ تمہارے گھر جن کو تم نے بڑے اس سے بنائے، ولاز اینڈ بنگلوز اینڈ پیلسز اینڈ کاسلز اینڈ اچھے شاندار گھر مکان، جس کے اندر تمہارے لیے بڑی ایک سے ایک چیزوں کی ہے وہ ہے مطلب آسائش. اینڈ پریفر اینڈ لو بیکاز دے آر کمفرٹیبل اینڈ گڈ، تم کو اس لیے وہ پسند ہے کہ وہ بہت ہی آرام دہ ہے، بہت اچھے ہے گھر. If all these things، اگر یہ تمام چیزیں ہیں، احبا یعنی ڈیئرر، الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب، و جہاد فی سبیلہ، تو اور جو اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو آپ انتظار کرو. Are dearer to you than Allah and His Messenger, and striving hard and fighting in His cause, then wait for what will befall you of Allah's punishment and torment. تو اب انتظار کرو کہ تم پر اللہ کی طرف سے کیا عذاب آتا ہے اور کیا تمہیں سزا ملتی ہے. حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. Until Allah brings about His decision، جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لائے. And Allah guides not the people who are rebellious، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Zuhra bin Ma'bad said that his grandfather said, we were with the messenger of Allah، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے while he was holding the hand of Umar bin al-Khattab، اور وہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. وہ حضرت عمر said by Allah، اللہ کی قسم، حضرت عمر نے کہا you O messenger of Allah dearer to me than everything except for myself، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بہت ہی عزیز ہیں تمام چیزوں سے سوائے میری اپنی جان کے. The messenger of Allah said، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. None among you will attain faith until I become dearer to him than even himself. کہ تم ایمان کے اس لیول تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں میں عزیز نہ ہو جاؤ تمہاری اپنی جان سے بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ said، تو انہوں نے کہا verily now you are dearer to me than myself by Allah. تو حضرت عمر نے کہا یقیناً اب آپ مجھے عزیز ہیں میری جان سے بھی زیادہ، اللہ کی قسم. The messenger of Allah said، یا عمر الآن، برابر اب برابر صحیح ہے او عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. البخاری رحمہ اللہ also collected this hadith، اور یہ حدیث البخاری میں بھی ہے. امام احمد and Abu Dawud، this is the version of Abu Dawud recorded that ابن عمر said، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے جو کہا وہ ان کے بھی مطلب ورژن کے اندر ہے. I heard the messenger of Allah said، کہ saying اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعوه حتى ترجعوا الى دینکم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ if you transact in اینا a type of ربا، ایک طرح کی مطلب ربا ہے، یعنی کہ ایک طرح کا مطلب بیاج یا سود. تو اگر تم اس کے اندر یعنی کہ تم اس کے ٹرانزیکٹ میں تم لگے ہوئے ہو، اس کی مطلب لین دین میں، فالو دا ٹیلز آف کاؤز، اور یا تو پھر تم مطلب جو گائے ہے اس کی پوچھ کے پیچھے پیچھے ہو، یعنی ٹیلنگ دا لینڈ، یعنی کہ جو مطلب جو کھیتی باڑی جو کرتے ہیں تو وہ مطلب گائے جو گائے رہتی ہے نا ان کے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں نا جو ہل چلاتے ہیں.
بیکم کنٹینٹ ود ایگریکلچر، اور اپنی جو مطلب کھیتی باڑی اگانے میں ہی تم بہت اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہو. این ابنڈنٹ جہاد، اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. اللہ ول سینڈ آن یو ڈسگریس، تو اللہ تمہارے پہ بے عزتی اور ذلت بھیجے گا. دیٹ ہی ول ناٹ ریموو انٹل یو ریٹرن ٹو یور ریلیجن، تو اللہ وہ جو ذلت ہے اس کو تب تک نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.